السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیری مریدی کیا ہے۔ پاکستان میں اس کا کام بہت زیادہ ہے۔ پیری مریدی کا ہر کوئی پیر بنا پھرتا ہے۔ وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے اعمال کیسے ہونے چاہیے، اور وہ کس کو پیر مانے کہ مرید اس سے مطمئن ہو جائے۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے بارے میں۔ علماء اور مشائخ سے مرید ہونا، ان کے ہاتھوں پر گناہ سے توبہ کر کے نیک اعمال کرنے کا عہد کرنا جائز اور ثواب کا کام ہے، مگر مرید ہونے سے پہلے پیر کے بارے میں خوب اچھی طرح جانچ پڑتال کر لیں، ورنہ اگر پیر بد عقیدہ بد مذہب ہوا تو ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ آج کل بہت سے ایمان کے ڈاکو پیروں کے لباس میں پھرتے رہتے ہیں، لہذا مرید بننے میں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یوں تو پیر بننے کے لیے بہت سی شرطوں کی ضرورت ہے، مگر کم سے کم آپ ان شرطوں پر تو لازمی لاگو ہوں۔ اول، سنی صحیح عقیدہ ہو۔ دوسرے نمبر پر اتنا علم رکھتا ہو اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال سکے۔ پیر تیسرے نمبر پہ آتا ہے، وہ فاسق اور مائی نہ ہو۔ چوتھے نمبر پر اس کا سلسلہ شجرہ طریقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لازمی ملتا ہو۔ لہذا خوب سمجھ لو اور یاد رکھو، بد مذہب مثلاً رافضی، خارجی وغیرہ سے مرید ہونا حرام اور گناہ ہے۔ اسی طرح بالکل ہی جہل اور حرام اور حلال اور فرض اور واجب ضروریات دین کا علم نہ رکھتا ہو، اس سے مرید ہونا بھی ناجائز ہے۔ یوں ہی نماز روزہ چھوڑنے والا، داڑھی منڈوانے والا، شریعت سے کم داڑھی والا یا گناہ کبیرہ خلافت شریعت اعمال کرنے والا بھی پیر بنانے کے لائق نہیں ہوتا، اور ایسے فاسق سے مرید ہونا بھی درست نہیں بلکہ گناہ ہے۔ ایسے ہی وہ شخص جس کا سلسلہ اور شجرہ بیعت درمیان میں کہیں سے بھی کٹا ہوا ہو، مثلاً اس کو خود ہی خلافت و اجازت کسی بزرگ سے حاصل ہو، یا اس کے شجرہ کے پیروں میں سے کوئی بلا خلافت اور اجازت والا ہو، یا گمراہ ہو، تو ایسے شخص سے بیعت ہونا بھی درست نہیں ہوتا۔ ناظرین، ہم کو پیر بنانے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ پیر وہ ہوتا ہے جو آپ کو صحیح راستے پر لگائے، نیک اعمال کرے، خود اور اپنے مریدوں کو بھی نیک اعمال کرنے کی تلقین کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا وہ فالور ہو۔